بزرگان محترم، رمضان المبارک سے پہلے جو ہماری یہ تعلیم کا حلقہ لگتا ہے تو اس میں ہر ایک روز اور ہر ایک دن کا ایک الگ الگ ٹاپک ہم نے مقرر کیا تھا، اس پر گفتگو ہوتی تھی۔ اب سے لے کر انشاءاللہ العزیز بقرعید تک ایک دن جو سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ کہنا سننا ہوتا ہے تو وہ ہوگا، اور دوسرے دن انشاءاللہ کبھی حج کے تعلق سے، کبھی قربانی کے تعلق سے، اور کبھی عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے، اور تیسرے دن جو آج کا دن ہے یعنی بدھ کا دن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اللہ رب العزت سے مانگی ہے تو وہ دو قسم کی دعائیں ہیں۔ تو ان میں ایک قسم جو میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز، تو اس تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ کل مجلس نہیں ہوگی، انشاءاللہ پیر کے دن اگلی مجلس کریں گے۔ جس تعلق سے اگر وقت رہا تو آج کی مجلس میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دعائیں ذکر کرنی ہیں، ان میں پہلی دعا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ اس تعلق سے مرزا اسد اللہ خان یعنی مرزا غالب، ان کی ایک پوری غزل ہے، اس کے 2 شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس تعلق سے بھی انہوں نے کچھ کہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ دن گر زندگانی اور ہے، کچھ دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی کچھ اور ہے۔ کچھ دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے، اور یہ ہے وہ بات، ہو چکی غالب بلائیں سب تمام۔ بلائیں، اسی کے تعلق سے کچھ باتیں کہنی ہیں۔ بلا جانتے ہو نا؟ نہیں جانتے۔ مصیبت ہے، تکلیف، بلا بھی بولتے ہیں کہ بھائی بلا آویلی سے۔ ہو چکی غالب سب بلائیں تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اتنے دکھ اٹھائے ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے کہ اب کیا کہا جائے۔ ان کا ایک شعر ہے نا کہ درد ہو دل میں تو دوا کرے کوئی، لیکن جب درد ہی درد ہو تو کیا کرے کوئی۔ تو بہرحال، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اتنی مشکلیں پڑی، اتنی تکلیفیں کہ سب مشکلیں کیا ہو گئی، آسان ہو گئی۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ ہاں، غالب ایک تو جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں کہ کام بام نہیں کرتے، ان کی دستخط بڑی کام کرتی ہے اشفاق بھائی۔ اس ملک میں ماشاءاللہ صدیق بھائی کچھ لوگوں کی دستخطیں وہ کام کرتی ہے جو آپ پورا دن کام کر کے بھی نہیں کما سکتے۔ خیر اب تو کافی پابندیاں آ چکی ہے، ورنہ پہلے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے پڑوس میں جو مسجد ہے کلیپٹن، وہاں سنایا تھا۔ حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ ایک نوجوان محی الدین بھائی احمد آباد سے آیا یا بروڈا سے، مجھے برابر یاد نہیں رہا، احمد آباد یا بروڈا۔ باپ نے بڑا پڑھا لکھا کر دنیاوی فنون بھیجا تھا، یہاں آیا تو ابھی کوئی جاب ملا نہیں تھا تو وہ سائن کرتا تھا۔ تو باپ نے فون میں پوچھا کہ بیٹا کیا کرتا ہے؟
تو کہا کہ سائن کرتا ہوں. کہ جاب کیا کرتا ہے؟ کہ سائن کرتا ہوں، اس پہ پیسے ملتے ہیں. تو باپ کہنے لگا سامنے سے، ہاں بیٹا میں نے تیرے اوپر پڑھائی میں بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، دن بھر سائن ہی کرتے رہے. تو بہرحال کیا ہے، پہلے تو کچھ لوگوں کی دستخط اور سائن جو ہیں وہ بڑی کام کیا کرتی تھی. تو غالب کا حال بھی ایسا تھا. غالب اصل میں رہنے والے تھے ترک کے. ان کا خاندان، ان کے دادا ترک سے آئے تھے. غالب کی پیدائش کہاں کی؟ انڈیا کی ہے. اس لیے غالب کو آپ دیکھنا، آپ ترکی لوگوں کو دیکھو تو ماشاءاللہ ان کی ہیں لہیم شہیم ہوتے ہیں، اور آنکھیں بھی آپ دیکھیں، اور ہم تو جم میں جاتے ہیں تب بنتے ہیں، ان کے پیدائشی بنتے ہیں، ان کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو بہرحال تو غالب کو بھی آپ دیکھو وہ ترک نظر آتے ہیں. ہاں، تو انہوں نے کام بام نہیں کیا. اب کام نہیں کرے گا تو کیا کریں گے؟ اچھا، اور پھر کریلا اور نیم چڑھا، آپ سبھی چچائیوں کہہ لے. ایک تو کام بام کچھ کرنے کا نہیں، اور شوق بڑے نرالے اور بڑے اعلیٰ شوق. ہاں، حکومت کی طرف سے جیسے یہاں وظیفہ ملتا ہے، تو وہاں جو حکومت تھی مغلوں کی، تو ان سے ان کو وظیفہ ملتا تھا. جیسے انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا جو امام ہوتا ہے یا مدرسے کا مدرس، جو تنخواہ ملتی ہے 20 دن میں ختم ہو جاتی ہے. پھر 10 دن ہاں وہ ادھر ادھر سے کچھ چلانا پڑتا ہے، کچھ بچتا نہیں الا ماشاء اللہ. تو غالب کو بھی ایسا ہی ہوتا تھا، 20 دن میں سب ختم ہو جاتا تھا. اور غالب پیتے بہت تھے. تو بیوی نے کہا کہ آپ سب وظیفہ ملتا ہے ختم کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگی کہ کیوں فکر کرتی ہے، روزی کا مالک اللہ ہے. تو کہا تم کیوں شراب کے لیے رکھتے ہو رقم جوڑ کے؟ کہ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، شراب دینے کا وعدہ تھوڑی کیا. تو اس کا انتظام تو خود کرنا پڑتا ہے. خیر، تو بڑی بلائیں آئی ہیں. بچے بھی ان کے یہاں بچپن میں ہوئے اور انتقال کر جاتے تھے، تو کوئی اولاد غالب کی زندہ نہیں رہی. خیر، تو اس لیے غالب نے جو ہے کہا تو بلائیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے. اس پر آنے سے پہلے کچھ باتیں آپ اس کو تمہید کہہ لیجئے، یا یہ کہ اگلی بات آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. تو اس کے لیے دعائیں 2 قسم کی ہیں. شریعت میں دعائیں کیسی ہے؟ 2 قسم کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے جو مانگا ہے تو وہ دعاؤں کی 2 قسمیں ہیں. ویسے اس سے ہٹ کر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو بات مجھے بیان کرنی ہے اس سے ہٹ کر بھی، کہ دعائیں اسماعیل بھائی 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک انفرادی دعا کہ آدمی تنہا مانگتا ہے، اور دوسری اجتماعی دعا. ایک دعا آدمی چپ کے مانگتا ہے، آہستہ سے چودھری صاحب مانگتا ہے، اور دوسری قدرے زور سے جو ہے وہ مانگتا ہے. ایک دعا آدمی اپنے لیے مانگتا ہے، اور دوسری دعا آدمی دوسروں کے لیے مانگتا ہے. ایک دعا آدمی ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے،
اور دعا کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا بھی ہے کہ جو بغیر ہاتھ اٹھائے مانگنا ہے. ہاں، اور یہ بات بھی یاد رکھے، علماء نے لکھا ہے صدیق بھائی کہ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح منقول ہے اسی طرح وہ کرنا ہے. اس میں اپنی مرضی بھائی اکرم نہیں چلانی ہے. جو حضور سے مروی ہے عبدالصمد چچا ویسا ہی کرنا ہے. مثال لے لیجئے، مسجد میں ابھی ہم داخل ہوئے مغرب کی نماز کے لیے، اس وقت بھی دعا تھی اور دعا ہے. اب پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں نے پڑھی ہیں. تو مسجد میں ہم آئے تو ہم نے دعا پڑھی. مسجد سے جب ہم باہر نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ صلاح الدین بھائی دعا پڑھیں گے. اذان کے بعد بھی دعا ہے. اذان کے بعد کی دعا خاص طور سے یاد رکھو. بعض لوگ اذان کے بعد کی دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت نہیں ہے. رفع یدین کا کیا معنی؟ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور دو ہاتھ ہو تو کیا بولتے ہیں؟ یدین. جیسے ایک ہے حرم شریف، مکہ کا حرم تو حرم شریف، مدینہ منورہ کا حرم تو نورانی میں کیا بولتے ہیں؟ حرم شریف. اگر دونوں کو ایک ساتھ بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ حرمین. کہ دونوں حرم، حرمین شریفین. تو ایک ہے ید اور دوسرا ہے یدین. ایک ہاتھ ہو تو بولا جاتا ہے ید، اور دونوں ہاتھوں کے لیے کیا بولتے ہیں؟ یدین. تو رفع یدین، رفع کا کیا معنی؟ اٹھانا. رفع کا معنی اٹھانا، یعنی دعا میں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. تو اب ہمارے یہاں کیا ہے، انڈیا میں جہاں سے ہم آئے تو وہاں تو زیادہ تر ایسا ہوتا تھا. اب تو خیر ہمارے لاجپور میں بھی طرح طرح کے لوگ جگہ جگہ سے آ کر بس گئے ہیں. ہاں، دوسرے گاؤں کا بھی یہی حال ہے. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، اسی گاؤں کے لوگ ہوتے تھے، سب کی مینٹلٹی، سب کی ذہنیت، سب ایک ہی امام کے کیا ہوتے تھے؟ ابھی سمجھ جائے، فالوور ہوتے تھے ایک ہی سب. تو کچھ نہیں ہوتا. یہاں تو طرح طرح کے لوگ ہیں. اب ہم میں سے بعض لوگ ایک عمل 20 سال 30 سال 40 سال 50 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. ان پہ اتنا بھروسہ نہیں. یہاں کہ کسی کو کچھ نیا کرتے دیکھتے تو کرتے ہو جاتے. ارے بھائی کرنے سے پہلے پوچھ لو ہیں حافظ امتیاز، تاکہ کیا ہو جائے؟ امتیاز ہو جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ امتیاز ہو جائے. اس لیے پوچھ لو. تو یہاں آپ دیکھیں گے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا میں اشفاق پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا. بعض لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگی. ٹوائلٹ میں جاؤ، ٹوائلٹ سے نکلو، ہیں کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، تو ہر موقع کی دعا ہے. لیکن ان مواقع پر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائے، یہ بھی دعا ہے، اس لیے دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اسی طرح امام صاحب ابھی جمعہ کے دن جب خطبہ پڑھیں گے تو دعا کی قبولیت کا ایک موقع کب ہے؟ 2 خطبوں کے درمیان. تو اس میں بھی جو ہے وہ دعا مانگنی ہے، لیکن 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1، دعا دل ہی دل میں مانگنی ہے. کیسے مانگنی ہے؟ دل ہی دل میں مانگنی ہے، زور سے نہیں مانگنی. نمبر 1. نمبر 2، ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگنی ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگنی ہے. تو ہم میں سے بعض لوگ ان 2 موقع پر غلطی کرتے ہیں. ایک تو کسی کو دیکھ لیا کہ اذان کے بعد کی دعا میں وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو ہم نے بھی کیا کر دیا، دعا میں ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا. دوسرا ہم نے دیکھا کہ وہ 2 سجدوں کے 2 خطبے کے درمیان کیا ہے، وہ دعا کر رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے بھی ہاتھ اٹھا کر کیا ہے، دعا کرنا شروع کر دیا. جب امام منبر کے لیے کھڑا ہو جائے جانے کے لیے، ہاں اب نہ نماز ہے نہ زور سے دعا ہے. ایون علماء احناف نے یہ لکھا، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ اگر امام صاحب جو خطبہ دے رہے ہیں اور دوسرا خطبہ دیں گے اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو درود شریف بھی دل ہی دل میں پڑھنا ہے، زور سے نہیں پڑھنا ہے۔ ہم دیکھنا آپ کچھ لوگ کیا ہے وہ زور سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ امام صاحب خطبے کے اخیر میں دعائیں مانگتے ہیں تو اس میں بھی دعا پر آمین آپ کو کہنا ہے تو کیسے کہو؟ دل ہی دل میں کہو، آہستہ جو ہے کہو، لیکن بعد اچھا کچھ لوگ مانگتے ہیں ان کے امام کے یہاں ہے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں ان کو کرنے دو۔ ان کے یہاں تو امام اگر خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے ممبر پر اور مسجد میں آئیں گے تب بھی وہ 2 رکعت کس کی پڑھیں گے؟ تحیۃ المسجد وہ پڑھیں گے۔ ہمارے یہاں تحیۃ المسجد امام چلا گیا پھر ختم۔ اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو امام جب اٹھ جائے نکل جائے تو پھر نہ نماز ہے اور نہ درود ہے نہ کلام ہے، کچھ جو ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ اگر کرنا ہے تو آدمی دل ہی دل میں کرے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعا کی ایک قسم وہ ہے جس میں رفع یدین نہیں کرنا ہے، اور دعا کی دوسری قسم ہم جانتے ہیں کہ وہ کب کرنا ہے، کب ہاتھ اٹھانا ہے، کب نہیں اٹھانا ہے۔ خیر، اور ہاتھ اٹھانا ابھی آپ کو گزشتہ ہفتے بتایا تھا، دعا میں ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ واجب ہے کہ سنت ہے؟ میں نے جان بوجھ کے آپ کو 2 آپشن وہ دیے جن 2 میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے صدیق بھائی، جان بوجھ کے میں نے آپ کو 2 وہ آپشن دیے، میں نے کہا آپ کو ایک تو چنیں گے اس میں سے۔ اور اگر آپ نے میری صحیح بات شبیر چچا گزشتہ ہفتے یاد رکھی ہو تو میں نے بتایا تھا اشرف بھائی کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ میں نے جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا۔ تو خیر، دعا میں ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ مستحب ہے۔ تو دعا کی ایک قسم وہ ہو گئی۔ ہمارا جو ٹاپک ہے اس پر آتے ہیں۔ دعا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی منقول ہے۔ ایک مثبت دعا ہے، میم سا با تا، مثبت دعا ہے کہ جس میں اللہ سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت مانگتے ہیں، روزی مانگتے ہیں، لمبی زندگی جو ہے وہ مانگتے ہیں، اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ہم مانگتے ہیں۔ تو ایک وہ ہے کہ مثبت۔ دوسری دعا کی قسم ہے منفی، یعنی ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اپنی پناہ میں رکھ، کہ دجال کے فتنے سے حفاظت، فتنۃ المحیا والممات سے حفاظت، جہنم کے عذاب سے حفاظت، بری موت سے حفاظت، غم سے، تکلیف سے، قرض کے بوجھ سے، بیماری سے، ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ بدبختی سے یہ حفاظت۔ ایسی دعاؤں کو کہا جاتا ہے منفی دعائیں۔ کیسی دعائیں؟ منفی دعائیں۔ تو ایک ہے مثبت دعائیں اور دوسری ہے منفی دعائیں۔ سمجھ آ گیا؟ ارے سمجھ آ گیا کہ ایک کون سی دعا ہے؟ مثبت، اور دوسری منفی۔ ہمارا جو ٹاپک ہے اور ہم آج سے انشاءاللہ جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ منفی دعائیں ہیں۔ وہ کس پر مشتمل ہے؟ منفی۔ میں نے رمضان مبارک میں بھی عصر کی بات کی مجلس میں جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بتائی تھی وہ سب کیا تھی؟ منفی تھی۔ ہاں، تو یہ بھی اسی طریقے سے۔ تو منفی دعائیں، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ صاحب معارف الحدیث، انہوں نے جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی معارف الحدیث میں انہوں نے ذکر کی ہے۔ ایسی دعاؤں کو استعاذہ بھی کہا جاتا ہے، ہاں، کہ پناہ دینے والی دعائیں، استعاذہ۔ تو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے، شرح کرتے ہوئے، کومنٹری کرتے ہوئے
حضرت نے ایک بات یہ تحریر فرمائی جو میرے اپنے الفاظ میں جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو دعائیں دو قسم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور احادیث میں موجود ہے، ایسی ہی دعائیں قرآن کریم میں بھی منقول ہے اور موجود ہیں۔ قرآن کریم میں بعض دعائیں وہ ہیں جو مثبت ہے اور بعض دعائیں وہ ہیں جو کیا ہے، منفی ہے۔ اور پھر حضرت مولانا مرحوم نے لکھا ہے کہ قرآن کریم پر غور کرے تو آخری جو دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں یہ بھی استعاذہ ہی پر مشتمل ہے، یعنی منفی دعائیں ہیں، منفی چیزیں اس سے جو ہیں وہ پناہ اللہ رب العزت سے چاہی گئی ہے۔ ان میں ایک یہ بھی چاہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، یہ بھی چاہا گیا الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ ہاں، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ختم ہی اس پر کیا ہے، منفی دعاؤں پر، اللہ سے پناہ طلب کرنے پر، پناہ چاہنے پر۔ اسی لیے ان دونوں صورتوں کا نام کیا ہے؟ معوذتین۔ کیا نام ہے؟ معوذتین، یعنی دو پناہ دینے والی صورتیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو کب نازل کیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا گیا؟ جادو کیا گیا، سحر کیا گیا۔ دیکھیے جادو اور سحر سے حضور بھی محفوظ نہیں رہے، ہاں، تو جادو جو ہے وہ کیا گیا، سحر یہ کیا گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو کام کرو تو ہو سکے تو جو میں بتا رہا ہوں جو علماء نے لکھا ہے وہ کرو۔ نمبر 1، عورتوں کے بال اور مردوں کے بال جو جسم سے الگ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اگر پاسبل ہو تو زمین میں دفن کرو۔ محی الدین بھائی کیا کرو؟ زمین میں صدیق بھائی دفن کرو اس کو۔ ویسے یہ صرف بال کے لیے حکم نہیں ہے، یاد رکھو، انسانی باڈی کا کوئی عضو، کوئی پارٹ وہ میرے اور آپ کے بدن سے الگ ہو جائے تو یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، یہ حکم ہے، اور یہ نہیں کہ بھئی اگر نہیں کیا تو گناہ ہوگا، لیکن اس کی ترغیب دی گئی، اس کو سراہا گیا کہ انسانی باڈی کا کوئی عضو اگر الگ ہو جائے تو اسے کیا کرو؟ زمین میں دفن کرو۔ جیسے انسان انتقال کر جاتا ہے تو اسے ہم کس کے حوالے کرتے ہیں اشفاق بھائی؟ مٹی کے حوالے کرتے ہیں اور زمین کے اندر۔ تو اسی طریقے سے تھوڑا سا کھڈا کھود کر کیا کرو؟ اس کو اندر جو ہے وہ دفن کر دو اگر ممکن ہو۔ یہاں بہت سے لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں، اب کہاں جائے، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور آپ پارک میں چلے گئے اور کچھ کھودنا شروع کیا تو پتہ نہیں وہ پھر میرے اور آپ کے تعلق سے کیا کیا کھودیں گے، ہیں؟ ہاں، کہ پھر پتہ نہیں چودھری صاحب کیا ہے اور کیا چیز ہے۔ تو بہرحال ممکن ہو تو یہ کرو۔ بالوں پر جادو بہت جلدی ہوتا ہے، یاد رکھو۔ علماء نے لکھا کہ جادو کرنے والے کیا حاصل کرتے ہیں؟ بال، مرد کے ہو یا عورت کے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو ناخن ہم کاٹتے ہیں تو یہ ناخن بھی کہاں کہ اگر ممکن ہو تو کیا کر دو؟ دفنا دو۔ اس کے ذریعے سے بھی جادو اور سحر بہت جلدی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یا ہمارے لیے یہ آپشن موجود نہیں ہے تو کسی کے دیکھتے ہوئے مت ڈالو، اب ڈسٹ بن میں ڈال دو، اور تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن کسی کے دیکھتے، اس کے لیے کیا کرو؟ کوئی پیپر لے لو۔ دیکھو ہمارے گھروں، میرے گھر تو آتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں، وہ فری میں بھی کیا ڈال جاتے ہیں؟ نیوز پیپر آتے ہیں نا، نیوز پیپر آتے رہنے دو، تو بالوں کو کیا کر لو اس کے اندر۔ ہاں، انڈیا میں حافظ امتیاز، ہم بچپن میں جب اسکول جاتے تھے تو یہی کیا کہ بھائی ہمارا کانڈا والا کی دکان ہوتی فیمس، تو وہاں گئے چنا ڈانا تو وہ کرتا پیپر لینے، صدیق بھائی پڑھے کو واڑی نے دے دیتا اس کا۔ تو اس طریقے سے اسماعیل بھائی کیا کرنا ہے؟ بھائی اکرم اس کو زمین کے حوالے کر دینا ہے۔
ڈسٹ بن کے اندر جو ہے وہ ڈال دینا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کوئی اس سے پھر ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو معوذتین سحر سے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، جب سحر ہوا یہ 2 سورتوں کا نزول ہوا اور کہا کہ آپ اس کو پڑھ کر اپنی باڈی پر اور اپنے جسم پر کیا کر لو، دم کر لو۔ یہ بھی پناہ چاہی گئی شر سے۔ جادو آدمی کیوں کرتا ہے، سحر کیوں کرتا ہے، کہ وہ جس پہ جادو کرنا چاہتا ہے اس کو کیا دینا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے نا۔ اور جادو کی ہی ایک قسم ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا صحیح ہے لیکن بچپن سے میں نے سنا، آپ نے بھی سنا، ایک قسم ہوتی ہے مونٹھ مارنا، کہ وہ مونٹھ مار لیتے ہیں۔ تو وہ جو مونٹھ مارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر اس میں زیادہ دنوں تک بندہ زندہ نہیں رہتا، اس کی کوئی خاص میعاد مقرر ہوتی ہے اور پھر وہ کام کیا ہو جاتا ہے، تمام ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کا دور ایسا ہے، آدمی کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی لیے میں نے یہ معوذتین کہ حضور نے ہمیں پتہ چلے کن کن چیزوں سے پناہ چاہیے، کن کن باتوں سے، کن کن کاموں سے۔ تو دعاؤں کا اہتمام رکھو، اس میں میری بھی سستی پہلے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بھی ہو، ہم جانتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ دعائیں کیا ہے، ہماری حفاظت کرے گی۔ تو کوئی چیز کھاؤ کسی کے گھر، یا کوئی مشروب پیو، کوئی باہر کا یہ کرو، کسی نے کھانا بھیجا ہے، کچھ بھیجا ہے، کیا کرو، بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ کھاؤ۔ اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ یا مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ پڑھ لو۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آدمی کیا کرے، جس کو کھانا ہو، کوئی پینا ہو تو وہ چیز جو ہے وہ کرے۔ کہ آج کا دور، آج حسد ہر جگہ بھرا پڑا ہے، ہاں، حسد، جلن، کوئی کسی کے آگے نکل جائے، کسی کو کوئی اچھا ہی مل جائے، ارے اپنوں سے برداشت نہیں ہوتا تو غیروں سے کہاں برداشت ہوگا، ہیں؟ آج ترقی اپنوں سے برداشت نہیں ہوتی تو غیروں سے جو ہے وہ کہاں برداشت ہوگی۔ اس لیے دعائے نبوی قدم قدم پر میری اور آپ کی حفاظت کرے گی۔ دیکھیے ایک کتاب کا نام یاد آیا، آپ کے گھروں میں بھی ہوگی، اور جو دعوت و تبلیغ کے مبارک کام میں لگے ہوئے ہیں تو شاید ان کے پاس تو ضرور ہوگی، ہیں، وہ رکھتے ہوں گے کہ حسن حسین ہے آپ کے پاس، اشرف بھائی چودھری صاحب ہے، حسن حسین، دیکھیں نام ہی دیکھیے، حسین سین سے، یہ صاد سے ہے، حسین ہے، ہاں، تو آپ ترجمہ اس کو دیکھیے کہ یہ دعائے نبوی قلعہ ہے۔ مصنف نے نام کیسا رکھا، حسن حسین، کہ یہ قلعہ ہے ہم پر جو آفتیں، مصیبتیں، حاسدین کا حسد، شریروں کی شرارت، تو اگر ہم دعائے نبوی کا اہتمام کریں گے اور جو اس کتاب میں دعائیں موجود ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے اس کا نام ہی ایسا رکھا کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے، قلعہ ہے۔ اگر آدمی پر دشمن حملہ کرے تو پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، جب نوابوں کی، رجواڑوں کی لڑائیاں ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے تو کہاں چھپ جاتے تھے، ارے بولو یار، قلعوں میں۔ اشفاق بھائی ہمارے جہاں کے ہیں، سچن کے، اگر مجھے نہیں خبر نیشنلٹی بدلی کری ہوئی تھی، ہے تو وہاں بھی نوابوں کا اشفاق بھائی کیا ہے، قلعہ ہے نا، ہاں، ابھی بھی کچھ اس کے اوشیش موجود ہے، ابھی بھی کچھ وہاں ہے۔ اور آپ دہلی میں جاتے ہیں، بلکہ ہمارے پرائم منسٹر وہ جب خطاب بھی کریں گے تو کہاں آتے ہیں، ہاں، لال قلعہ پر۔ وہ ہمیں مٹانے کی بات کرتے ہیں اور سب سے بڑا بھاشن دینا ہو تو ہم نے جو وہ بنایا وہاں آتے ہیں۔ وہ ماجد دیوبندی کا شعر ہے کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ اور یہ اصل سنانا ہے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو یعنی ہمارے اسلاف نے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم کو یوں مٹانا کوئی آسان نہیں ہے انشاءاللہ، ہے کہ ہم کو یوں مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور وہ اقبال کا شعر ہے، اقبال نے کیا کہا ہے، وہ
کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت یعنی جنگل، تو صحرا ہو جنگل ہو یا دریا ہو، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے کیا ہے دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ بہر کے بعد کیا لفظ ہے وہ بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے چلے بہرحال وہ انہوں نے تعبیر کی ہے کہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حفاظت ہے۔ ایک اور کتاب ہے، آپ لوگ حج کے لیے گئے ہوں تو اس وقت وہ جو سعودی حکومت گورنمنٹ ہمیں یہ دیتی ہے، قرآن شریف دیتی ہے نا، آپ کو پتہ ہوگا فری میں، اور کچھ دعائیں کچھ کتابیں دی جاتی ہے، اس میں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کہ مسلموں کا قلعہ، میں آپ کو ترجمہ بتا رہا، حصن المسلم، کتاب کا نام کیا ہے؟ ہاں، کہ مسلمانوں کی حفاظت کا کیا ہے؟ قلعہ ہے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی معمولی نہیں ہیں، ہم نے بچپن سے، ہاں، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اقبال نے کہا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو کیا ہے، یہ دعائیں پڑھو، کھانے سے پہلے بھی پڑھو، ہم کو یاد ہوتی ہے، کوئی پڑھتا نہیں ہے، تو ان دعاؤں سے حفاظت ہوگی۔ اصل میں پرابلم کیا ہے پتہ ہے ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں ترجمہ ہی نہیں معلوم، ہمیں میننگ ہی نہیں معلوم۔ آدمی کو جب میننگ جو ہے ہو گیا وقت کہ آدمی کو جب میننگ پتہ چل جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو آدمی کیا کرے گا؟ اس کو مانگے گا۔ تو یہاں پہلی چیز دیکھیے، ہر آدمی چاہتا ہے تکلیف مصیبت بلا یہ نہ پہنچے، تو چلے آج اتنا جملہ آپ یاد کر کے جائے، آئندہ بدھ کو میں پوچھوں گا آپ سے کہ 4 دعائیں یاد نہ ہو تو کم از کم ایک جملہ پہلا، یہ میری بھی آپ کی ہر بلا ہر مصیبت سے حفاظت کرے گی۔ چاروں کا میں ترجمہ بتا دیتا ہوں، چاروں یاد ہو چاروں یاد کر لو، ورنہ ایک جملہ پہلا، عربی یاد نہ ہو تو کم از کم میننگ اور مفہوم یاد کر لو اور اللہ سے مانگو۔ پہلی چیز جس سے کہ اللہ سے پناہ مانگو، یعنی اللہ کی پناہ میں آؤ، حضور نے کیا مانگا؟ تعوذوا باللہ من جہد البلا، کہ میں بلاؤں کی سختی سے حفاظت طلب کر، آپ کی حفاظت میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے کوئی بلا پکڑ نہ لے، کوئی مصیبت یہ پکڑ نہ لے۔ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تون دروازہ کی بچاوے، کہ تون بلانی مصیبت چھے، دوہا لوگوں کہتا اپنے اشفاق بھائی કેવી ત્રણ؟ એક તો અલ્લાહ કોર્ટના દરવાજા નહીં ચડાવે, બીજા હોસ્પિટલના દરવાજા નહીં ચડાવે, ત્રીજા पुलिस स्टेशन हैं, पुलिस ना दरवाजा, ये सब बलाएं हैं, अलाएं बलाएं हैं। खुदा महफूज रखे इन 3 बलाओं से, हकीमों से हकीमों से वकीलों से, इस तरीके से 3 बातें कही है तो बला से हिफाजत होगी। तो पहली दुआ कि ताउज़ु बिल्लाह मिन जहदिल बला, पढ़ो मेरे साथ, मिन जहदिल बला, याद रहेगा? 3 जहद जीम पर जबर, मिन जहदिल बला, बला तो पता है आपको कि बलाओं की सख्ती से। दूसरी चीज़ व दरकी शिका, बदबख्ती से, कि अल्लाह न करे हमारा शुमार किस में हो जाए? बदबख्तों में। तीसरी वसूइल क़ज़ा, बुरी तकदीर से। और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, व शमाततिल आदा, अल्लाह दुश्मनों से हिफाजत करे, आस्तीन के सांपों से हिफाजत करे, आमीन। तो ये दुश्मनों से, तो याद रहेगी 4 दुआ हैं, याद आ गया? हाँ, क्या है? मिन जहदिल बला व दरकिश शिका वसूइल क़ज़ा और अखीरी व शमाततिल आदा। अल्लाह ताला मेरी आपकी हम तमाम की जो है वो हिफाजत फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु। सब इधर गुबिरी जो काम छे आयो बा।